بہت پرانی ہے میرے گھر کی کتاب، بہت پرانی ہے میرے گھر کی کتاب، روز پڑھتا ہوں مگر نہیں لگتی ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے۔ سامعین، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کی ذات پر نگاہ پڑتی ہے تو وہ آقائے نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، ہر پیغمبر کی زبان آپ کی شان بیان فرماتی ہے۔ یوں دیکھیے جہاں ہماری آنکھوں کی بینائی کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا براق دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں 1,24,000 انبیاء کی طرف دیکھتا ہوں تو سارے مقتدی نظر آتے ہیں اور میرا محبوب مقتدی نظر آتا ہے، عرش پاؤں میں نظر آتا ہے، مصطفیٰ کی پرواز آگے نظر آتی ہے۔ میرا نبی اگر چاند کی طرف اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، میرا نبی اگر میدان بدر میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی فتح و نصرت کے جھنڈے لہرا دے، میرا نبی اگر میدان طائف میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی امت پر رحم فرما دے۔ آپ کی ایک ایک صفت قابل تعریف ہے، آپ کا حسن و جمال بھی قابل تعریف، آپ کی شجاعت و بہادری بھی قابل تعریف، آپ کا زہد و تقوی بھی قابل تعریف۔ الغرض میں آپ کو کہاں تک بتاؤں اور کیا کیا گناؤں؟ اگر آپ تاریخ انسانی سے استفادہ کریں گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون تھا کہ جو خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتا تھا، جو گالیاں سن کر دعائیں دیتا تھا۔ وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نظر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے کوئی جب نعت نبی سمجھو کہ عبادت کر لیتا ہے۔ مجھے گل مجھے صبا مجھے سحر لگتی ہے، سر سے پاں تک وہ سما ہے کہ نظر لگتی ہے، لمحے لمحے میں بسی ہے تیری آمد کی مہک، آج کی رات تو خوشبوؤں کا سفر رکھتی